الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، یہ دین جس کی نعمت اور جس کی دولت سے آج ہم اور آپ مالا مال ہیں، اللہ نے دین اسلام کی دولت ہم اور آپ کو جو نصیب فرمائی ہے، یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں سے ملی، بزرگان دین کی قربانی اور محنتوں سے ہم سب کو نصیب ہوا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ایک ایک ہدایت اور ایک ایک تعلیم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محفوظ کیا اور حفاظت کے ساتھ اس کو امت تک پہنچایا. تو دین کا آج جو بھی حصہ روشن ہے، دین کا جتنا بھی حصہ آج ہماری زندگیوں میں ہے، ہمارے درمیان میں ہے، ادھر حقیقت حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مرہون منت، انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، انہی کا صدقہ ہے جس سے ہم اور آپ مستفیض ہو رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت، ایک ایک ادا، ایک ایک تعلیم اور ایک ایک ہدایت ان شخصیات نے محفوظ کی ہے اور حفاظت کے ساتھ اس چیز کو امت تک پہنچایا، بعد والوں تک پہنچایا اور بعد والوں نے اپنے بعد والوں تک پہنچایا. تو سینہ بسینہ کتابوں کے ذریعے یہ دین، یہ ایمان، یہ دین کی دولت منتقل ہوتی رہی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے قرب قیامت کی علامات میں سے، نشانیوں میں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی کہ بعد کے لوگ اپنے پچھلوں پر طعنے کسیں گے، ان پر طرح طرح کی باتیں کریں گے، طرح طرح کی الزام تراشیاں کریں گے. خصوصیت کے ساتھ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیات اور ان کی نفوس قدسیہ کے حوالے سے طرح طرح کی من گھڑت باتیں، خود ساختہ باتیں، قابل اعتراض باتیں یہ بعد کے لوگ کریں. حالانکہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو مقام مرتبہ ہے، اس کے لیے تو بس قرآن کی آیت ہی کافی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. جب اللہ جل شانہ اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا پروانہ انہیں نصیب کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو ان کے حوالے سے کوئی قابل اعتراض بات کرنے کی جرات کر سکیں، لب کشائی کر. لیکن آج کا 2% کا انسان بھی ان شخصیات کو چھوڑتا نہیں ہے، ان کے حوالے سے بھی
قابل اعتراض باتیں کر جاتا ہے، حالانکہ انہی کے صدقے سے جو ایمان ہے وہ انہی کے صدقے سے ہمیں ملا، جو دین ہے وہ بھی انہی کے صدقے سے ملا، جو اسلامی روشن ہدایات ہیں وہ بھی انہی کے صدقے سے ہمیں ملا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا ایک وسیع ترین ذخیرہ انہی کے صدقے سے ملا، لاکھوں کی تعداد میں احادیث مبارکہ موجود ہیں، انہی کے صدقے سے ہمیں ملا۔ قرآن کریم صحت کے ساتھ، قرآن کریم حفاظت کے ساتھ امت تک پہنچانے والی شخصیات یہی ہیں، تو انہی کے صدقے سے ہمیں دین ملا، قرآن ملا، حدیث ملی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں ملی، اسلام کی روشن اور واضح تعلیمات ملی۔ یہ انسان کا اتنا بڑا ناشکرہ پن ہے کہ جن کی صدقے سے آج جی رہا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، انہی پر لب کشائی کرتا ہے اور انہی کے حوالے سے من گھڑت باتیں، قابل اعتراض باتیں وہ اپنے منہ سے نکالنے کی جرت کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بھی فرما گئے تھے کہ بعد کے آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے بقدر بھی سونا صدقہ کر لیں تو میرے صحابہ کی ایک مٹھی گندم کے صدقے کے برابر بھی ان کا سونا نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اخلاص کی جس چوٹی پر تھے، اخلاص کی جس معراج پر تھے، اس تک ہماری پہنچ بھی نہیں، ہماری سوچ بھی نہیں ہے میرے دوست۔ وہ منتخب جماعت تھی، اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا، ان کے اندر کچھ تھا جو اللہ نے ان کو حضور کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا، ہم اور آپ کو نہیں کیا۔ تو احد پہاڑ کے بقدر بھی اگر ہم اور آپ سونا صدقہ کر لیں، ایک مٹھی گندم کے صدقے کے بقدر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اخلاص کی جس معراج پر تھے، اخلاص کی جس چوٹی پر تھے۔ تو اس لیے ان حضرات کا صدقہ سمجھنا چاہیے اپنے دین اور ایمان کو، اور ان کے حوالے سے کوئی منفی بات سوچ کر اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو آدمی کو برباد اور تباہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو کچھ ایسے عناصر نے متنازع بنانے کی کوشش کی، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کے احسانات کے بوجھ تلے آج امت ڈوبی ہوئی، ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر نبی کا ایک ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق، میرا ساتھی جنت میں عثمان غنی ہوگا۔ ذوالنورین کا لقب انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ ذوالنورین کا معنی آتا دو نور والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگر ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دوسری صاحبزادی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نکاح میں، یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر تیسری صاحبزادی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ذوالنورین کہا جاتا، جامع القرآن ان کو کہا جاتا تھا، قرآن کو جمع کرنے والے۔ ذوالہجرتین انہیں کہا جاتا تھا، دو ہجرتیں اسلام کی خاطر انہوں نے کی، سب سے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کیا، پھر مدینے کی طرف ہجرت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ان کے فضائل اور مناقب میں بھرے ہوئے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو آخر وقت میں جو کلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ عثمان، تمہیں اللہ ایک قمیص پہنائے گا، منافقین اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تم اس قمیص کو نہیں اتارنا یہاں تک کہ کل قیامت والے دن جنت میں مجھ سے ملاقات کر۔ علماء فرماتے ہیں اس قمیص سے مراد یہی خلافت کی قمیص تھی
جس کی بشارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حیات طیبہ میں دے رکھی تھی۔ یہ خلافت کی قمیص تمہیں پہنائے گا، منافقین اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے، یعنی آپ کو خلافت ہاتھ سے معزول کرانے کی کوشش کریں گے، آپ نہ اتارنا اس کو، یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات کرو۔ 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ مطلب اس کا یہی تھا کہ شہادت قبول کر لینا، لیکن اس منصب کو نہ ختم کرنا، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں دیا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر آپ کی شہادت کی پیشنگوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگی کر دی تھی کہ عثمان انک تقتل، عثمان تمہیں شہید کیا جائے گا، اور جس وقت تمہیں شہید کیا جائے گا تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوگے، سورہ بقرہ کی آیات پڑھ رہے ہوگے، اور جس آیت پر تمہیں شہید کیا جائے گا وہ قرآن کریم کی آیت ہوگی، سورہ بقرہ کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا اور اللہ بڑا سننے والا اور علم والا ہے۔ ان آیات پر تمہیں شہید کیا جائے۔ کل قیامت والے دن عثمان تمہیں بے آسرا اور مظلوموں کا سردار اور حاکم بنا کر اٹھایا جائے کہ تم مظلوموں کے سردار ہو۔ اللہ تمہیں وہ اعزاز، وہ مقام، منصب عطا کرے گا کہ مشرق اور مغرب کے لوگ آپ کے مقام اور منصب پر رشک کریں گے جو اللہ نے آپ کو مقام مرتبہ دیا ہو کل قیامت والے دن۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، 30,000 کا لشکر 1200 کلومیٹر کی دوری پر جانے کے لیے تیار تھا۔ سخت گرمی کا عالم، ریگستانی علاقہ، 1200 کلومیٹر کی مسافت کسی نے پیدل طے کرنی ہے، کسی نے اونٹوں پر طے کرنی ہے، کسی نے گھوڑوں پر طے کرنی ہے۔ ایسی والی بسوں کا کوئی تصور اس زمانے میں نہیں تھا۔ بے سر و سامانی کا وہ عالم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان اعلان کیا مالی معاونت کہ لوگ اپنی وسعت کے بقدر معاونت کریں۔ کوئی ایک مٹھی کے بقدر گندم لے آتا اپنی استطاعت کے مطابق کہ میں یہ دے سکتا ہوں، کوئی رسی کا گچھا لے کر آتا ہے اللہ کے رسول میں یہ دے سکتا ہوں، کوئی ایک تلوار لے آتا ہے اللہ کے رسول میں یہ دے سکتا ہوں، کوئی کھجور کا ایک خوشہ لے آتا کہ اللہ کے رسول میں یہ دے سکتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کا ساز و سامان اپنے ذمے میں لے رکھا تھا، اور 30,000 دینار آپ نے دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دیناروں کو یوں اٹھاتے، خوشی سے آپ کی آنکھوں پر آنسو روا تھے، اور یہ جملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر تھا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوگی، آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائے۔ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل کرے تو وہ عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے گا، کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے۔ احد پہاڑ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اچانک پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ برپا ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اس پہاڑ پر رکھا اور کہا کہ اسکن، اے احد تو پرسکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید بیٹھے ہوئے ہیں، 2 شہید۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگی دے رکھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی عثمان غنی ہے مدینہ منورہ کے اندر جب مسلمانوں کے لیے پانی کی قلت تھی تو پانی کا ایک بڑا کنواں جو اس وقت مدینے کا ایک واحد کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اسے خرید کر وقف کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی ایک مدینہ منورہ کے اندر جنہوں نے سفر کیا دیکھیں گے کہ ایک ہوٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے وقف عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وقف کردہ ہے، یہ ان کا صدقہ جاری ہے۔
بڑے بڑے باغ خرید کر وقف کر دیے، اپنی ساری توانائیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کے اہل خانہ پر انہوں نے نظر کر دی۔ بعض روایات کے اندر یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 4 دن سے فاقہ پڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو، تو اماں عائشہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول اگر آپ کچھ دیں گے تو کچھ ہوگا، کچھ نہیں دیں گے تو کہاں سے ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے باہر نکلے، کبھی ایک جگہ آپ 2 رکعتیں پڑھتے، کبھی دوسری جگہ 2 رکعتیں پڑھتے، اور پھر آ کر پوچھتے تو کچھ نہ ہوتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مسجد نبوی میں گئے، 2 رکعت پڑھی۔ اتفاق سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ اماں عائشہ حضور علیہ السلام کہاں ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماجرا بیان کیا کہ 4 دن کا فاقہ تھا، بھوک سے بےتاب ہوئے تو باہر چلے گئے نماز پڑھنے مسجد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بیتا ہوا یہ معاملہ دیکھ کر حضرت عثمان غنی رونے لگے اور قسم دے کر کہنے لگے کہ آئندہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتلائیے گا۔ فوراً گئے، ایک بورا بھرا تازہ گوشت تیار کیا، گندم اس کے اندر ڈالا، کھجورے اور دیناروں کی ایک بڑی تھیلی ڈالی، کندھے پر رکھ کر گھر پر لا کر ڈھیر کر دیا اور قسم دے کر کہا کہ آئندہ کے لیے جتنی بھی ضرورت ہوگی آپ کی گھر کا خرچ میرے ذمے میں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کچھ انتظام ہوا؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کیا، قبول کر لی۔ پھر پورا واقعہ بیان کیا۔ حضور علیہ السلام دوبارہ مسجد نبوی میں گئے اور 2 رکعت پڑھ کر دعا کی، عثمان غنی کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو عثمان غنی سے راضی ہو جا کیونکہ میں ان سے راضی ہوں، اے اللہ تو عثمان غنی سے راضی ہو جا کیونکہ میں ان سے راضی ہوں۔ جیسے بدبخت لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوشل میڈیا کے اندر، جو اپنے پروگراموں کو بڑھانے کے لیے، وائرل کرنے کے لیے ان شخصیات کو ہدف بناتے، ان شخصیات کو ہدف بناتے اپنے پروگراموں کو وائرل کرنے کے لیے، اپنے پروگرام کو چلانے کے لیے۔ ایسے متنازع قسم کے لوگوں کو جو ہے نا بلایا جاتا، ایسے متنازع قسم کے افراد کو دعوت دی جاتی ہے جو اس شخصیات کو ہدف بناتے، جن کے صدقے سے آج ہم اور آپ جی رہے۔ اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے اور ہم اور آپ کی زبانیں ان کے خلاف بولتے ہوئے ایک ایک گز باہر نکل جاتی، اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہوتے۔ آخرت کی تو فکر کریں، قرآن ہمارے سامنے ہے، انہی کی مرہون منت۔ حضور علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کریں اور ہم ان پر جو ہے نا ایک ایک گز اپنی زبانیں باہر نکالیں ان کے خلاف بولنے کے لیے۔ جرأت کیسے ہو جاتی، ہمت کیسے ہو جاتی ان لوگ؟ آخرت کی کوئی فکر نہیں، پیسہ ہی ان لوگوں کا مطمع نظر، دنیا ہی ان لوگوں کی سب کچھ ہے میرے دوست۔ جس کو آخرت کی فکر ہوگی، جس کو آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، وہ ایسی شخصیات کے حوالے سے لب کشائی کی جرأت نہیں کرے گا، سوچے گا بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کی نیام جب تک حضرت عثمان غنی زندہ تھے، اللہ کی تلوار نیام کے اندر تھی۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، آج حضرت عثمان غنی شہید ہو چکے ہیں، اللہ کی تلوار میان سے باہر ہو چکی ہے، اور تا قیامت اب اللہ کی تلوار نیام میں نہیں جائے گی، خون خرابہ اتنا ہو۔ یہ حضرت انس فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی ہے، لوگوں مجھے قتل کرنا ہے تو قتل کر ڈالو، لیکن یاد رکھو کہ اس کے بعد تم کبھی اتفاق سے اتحاد کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکو، یعنی تمہاری جماعت کے اندر، امت کے اندر اتحاد و اتفاق ختم ہو کر رہ جائے۔ حضرت سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، وہ کہتے تھے کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اگر احد پہاڑ بھی اگر تم پر ٹوٹ جاتا تو شاید ہی کم ہوتا، اس جرم کی تلافی نہیں ہو سکتی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے خون عثمان کا اگر مطالبہ نہ کیا جاتا تو اللہ کی قسم آسمانوں سے پتھر اتنے برستے کہ پوری امت کو ہلاک کر دیا جاتا، اتنے پتھر برستے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، آپ کی لاش پر گئے، اتنا روئے کہ لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ شاید حضرت عثمان کے ساتھ حضرت علی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کہتے تھے کہ اللہ میں خون عثمان کی اس ظلم سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اتنا روئے کہ وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ وہ شخصیات تھی جن کی قربانیوں سے اللہ نے اس دین کو ہم تک پہنچایا، اور آج ہم انہی کے حوالے سے اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرتے ہیں، خدا کے لیے اپنے چند روزہ زندگی کے لیے یا دنیا کے اندر شہرت کے لیے، عارضی شہرت کے لیے اپنی آخرت کو اور اپنی عاقبت کو برباد نہ کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔